الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، آج کی یہ گفتگو میں ناگفتہ حالات میں کہہ رہا ہوں، اور میری عادت نہیں کہ میں ایسے موضوعات کو اہمیت دوں، لیکن ایک مجبوری بن گئی ایمان کی کہ جس وقت کوئی شخص حرم نبوت پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ حرم نبوت کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے، ایمانی بھی، اخلاقی بھی، روحانی بھی۔ ابھی میں نے ایک کلپ سنا جس میں کوئی مولانا ہیں اور وہ معروف ہیں فرقہ خطایہ کے سربراہ کے ٹائٹل سے۔ وہ اپنے کلپ میں ایک سید زادے کو سفید ریچھ کہہ رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی ایک شخص نے، عرفان الحق نامی نے، ان کو خنزیر نہ جانے کیا کہا۔ میں اس پر تو جواب نہیں دوں گا کہ جو شخص آئینے میں خود کو دیکھتا ہے وہی محسوس کرتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ انہوں نے حضور غوث الثقلین کی کتاب کا جو حوالہ دیا ہے، یہ کتاب ان کی نہیں ہے۔ اس پر تو الگ سے ایک تحقیق میں پیش کروں گا۔ اگر ان کی طرف منسوب کتابیں جو ہیں ان کو کھولا جائے تو ان لوگوں کے دماغ پھٹ جائیں گے۔ یہ بھی میرا عنوان نہیں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یزید کے باپ کو خلیفۃ المسلمین یا خلیفہ راشد بنانے کے لیے جو چوٹی اڑی کا زور لگایا جا رہا ہے، اس پر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات عرض کر دوں۔ یہ لوگ سہارا لیتے ہیں، چھپتے ہیں اقوال کے اندر، کبھی کسی صوفی کا قول، کبھی کسی عالم کا قول، کبھی کسی مجتہد کا قول، تو ہم یار ان سے اوپر لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جو اللہ کا بھی اعتماد ہیں اور امت کا بھی اعتماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کو باغی بھی کہا اور دائی الی النار بھی کہا۔ اب یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، دیگر کتب کے اندر بھی ہے۔ اب یہ روایت اپنے ثبوت میں تواتر کا درجہ رکھتی ہے، 36 سے زائد اصحاب رسول اس روایت کے راوی ہیں۔ حیرت ہے، ایک طرف رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا فیصلہ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بے سند اقوال پیش کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے یزید کے باپ کو خلیفہ بنانا ہی ہے، ماننا ہی ہے، تو پھر رسالت کا انکار کر دیں، اور ان سے کوئی بعید نہیں، کیونکہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باشگاف الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا، اے اہل بیت، میں انی حارب، میں اس شخص سے جنگ کروں گا، لمن حاربتم، جو تم سے جنگ کرے گا، اور جس کی تم سے صلح ہوگی اس کی میرے سے صلح ہوگی۔ اور یہ ساتھ ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم امرین ان اتبعتموہا لن تضلوا بعدی ابدا، میں تم میں دو عظمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ واجب الاتباع ہیں، قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ اور کہیں فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کی تکریم کا درس دے رہے ہیں، اور یہ مولانا ان کو ریچھ کہہ رہے ہیں، سفید ریچھ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی ان کو عقل نہیں آئی۔ یہ معروف جو بات ہے ہمارے ہاں کہ کتے کی دم اگر 100 سال بھی بانسری میں رہے تو وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ یہ لوگوں کا ابلیسی مزاج ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، جو مرضی کہتے پھریں، لیکن اتنا ضرور میں عرض کرتا ہوں کہ جس بات کو انہوں نے اٹھایا ہے کہ جناب والا وہ خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ الراشد ہے، نعوذ باللہ من ذالک، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اس ظالمانہ دور حکومت کو ملک عزوز کہہ رہے ہیں،
اور یہ خلافت راشدہ کا ٹائٹل دے رہے ہیں، گویا انہوں نے در پردہ رسالت کا انکار کر دیا ہے۔ یہ ڈرامائی تصور پیش کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور کبھی گامے شاہ اور داتا صاحب کا موازنہ پیش کرتے ہیں کہ گامے شاہ اور داتا صاحب کا اب اپنا معاملہ ہے، داتا صاحب علیہ رحمہ کا ایک اپنا وجود ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر سے اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان پر میں نے سنا ہے گورنمنٹ کے لوگوں سے کہ ان پر 4 شیڈول بھی لاگو ہے، لیکن پھر بھی باز نہیں آتے۔ تاہم اگر باز نہیں آتے تو پھر آئیں، میں 500 سے زائد احناف علماء کا قول پیش کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے لے کر جناب ملا علی قاری مرحوم تک، اس درمیان جو 1000 سال کا عرصہ گزرا ہے، 900 ساڑھے 900 سال کا، اس میں سے 500 علماء کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے جنہوں نے اس بادشاہت کو ناجائز کہا، اور اتنا کہا ہے کہ یہ ظالم شخص تھا، جائر تھا، جابر تھا، اور بربریت کا شکار تھا، اس نے بربریت کی ہے اہل بیت پر، اور نہ جانے بہت سارے الفاظ ایسے الفاظ کہے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا۔ اب ان علماء پر کیا فتویٰ ہے؟ یہ جو 500 سے زائد حنفی علماء ہیں جن کا ریکارڈ میرے سامنے ہے، اور میری کتاب بحمد اللہ تعالیٰ آ رہی ہے بہت جلد، الاعتقاد النبویہ فی الاجتہاد و فساد الربویہ، کبھی یہ شخص عصمت فاطمۃ الزہرا کا انکار کر دیتا ہے، اور آج تک اس شخص کے پاس ایک لفظ نہیں ایسا کہ جو یہ کہہ دے کہ میں نے اس دلیل کی بنیاد پر ان کی عصمت کو چیلنج کیا ہے۔ دلیل نہیں دے پایا، نہ کوئی خلاف عصمت حضرت فاطمۃ الزہرا کا رویہ سامنے لایا ہے، نہ ہی کوئی دلیل دیتا ہے، بس اپنی خوب سے باطنی کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو اہل بیت کو، سادات کو کبھی ریچھوں سے ملاتے ہیں یا مولانا صاحبان، اور کبھی کوئی دوسرا اٹھتا ہے تو وہ جناب اللہ خنزیر سے ملا دیتا ہے۔ دراصل ان کی نیچر کے اندر وہ ابلیسی تسلسل ہے، جو ابلیسی تسلسل کا تصور میرے رسول نے دیا تھا کہ میرے بعد زمانہ آنے والا ہے، بنو امیہ کے بندر میرے ممبروں پر ناچیں گے۔ یہ انہی بندروں کا تسلسل ہے، الگ سے اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ میں اس بارے میں اور مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ کیوں نہیں متحرک ہوتے؟ اس طرح کی جو آتش فشانی ہے جس سے حالات خراب ہوں اور ملکی امن جو ہے وہ برباد ہو، وہ گورنمنٹ ایسے معاملات میں کیوں نہیں دلچسپی لیتی؟ اس شخص کو آزاد کر کے کتنا مقام حاصل کر لیا ہے پاکستان نے، یہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے میں اداروں سے عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اس شخص کو روکیں اور اس پر پابندی لگائیں۔ تاہم یہ ایک عنوان ہے، ان کو بیچاروں کو اپنا پتہ نہیں ہے، یہ کبھی کوئی کتاب اٹھا کر لے آتے ہیں، کبھی کوئی کتاب اٹھا کر لے آتے ہیں۔ قرآن کریم سب سے پہلی کتاب ہے، اور قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا درجہ ذات رسول کا ہے۔ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیش کر رہے ہیں، اور آپ قول لیے پھرتے ہیں۔ بھئی آپ کے دامن میں اگر کوئی ایسی دلیل ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو حدیث متواتر میں نے پیش کی ہے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے حوالے سے یا دیگر ائمہ حدیث کے حوالے سے، جس پر لاکھوں علماء نے تبصرہ کیا ہے فیۃ الباغیہ کے حوالے سے، آپ اس کے مد مقابل اس درجے کی کوئی ایک دلیل پیش کر دیں، پوری روئے زمین کے اہل علم اس درجے کی دلیل ہو، اس کا ثبوت بھی اتنا مضبوط ہو اور دلالت بھی اتنی مضبوط ہو، تو پھر ٹھیک ہے، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ جب آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، اب تو میرے خیال میں آپ کے پاس ایمان ہی نہیں رہا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پر بھونکتا ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے 10 فتووں کا اعلان کیا ہے۔ اہل بیت نبوت پر بھونکنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر کہا، یہ روایت میں موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرامی کہا، یہ روایتوں میں موجود اور اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس شخص کو یہودی کہا، اس شخص کو دجال کہا۔ 10 فتوے میں نے اپنی اس کتاب کے اندر وہ نقل کیے ہیں۔ یہ عصمت فاطمۃ الزہرا اور قرآن عظیم یہ بہت جلد انشاءاللہ آنے والی ہے، تو باقی تفصیلات میں انشاءاللہ پھر اگلی اس نشست میں پیش کروں گا۔ سردست میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا شوق ہی ہے دوبارہ پھر حالات خراب کرنے کا، تو مفتی چمن زمان صاحب جو ہے وہ آپ کو بار بار للکار رہے ہیں، کم از کم اس کا سامنا تو کرو، پھر آنا اس طرف۔ تو آپ کی سیوا کے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے،
اگر آپ میں عقل ہے، شعور ہے، انسانیت ہے، تو میرے خیال میں آپ کو اتنا پیغام ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔